آج کا جو موضوع ہمارا اس سیشن کا موضوع ہے وہ ہے صوفیزم۔ اور یہ اتنا کوئی مختصر ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو ہم آدھے پونے گھنٹے میں کور کر سکیں، لیکن بہرحال کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جائے کہ آپ کا جو کچھ حد تک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں جن کو الگ الگ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر میں الگ سے کورس بھی کروا رہا ہوں، ڈیٹیلڈ کورس ہے، تقریباً وہ 3 مہینے کا کورس ہے، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ہی کور کروں مختصر سی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور دین کو مکمل کرنے کے بعد آپ پر اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے دین جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اللہ تعالیٰ نے دین انسانوں کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا دین پہنچانے کے بعد انبیاء کے تھرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ اب اس دین اسلام کے کو پریکٹس کرنے کے لیے بہت سی ایسے جہت ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، جس کے اندر سے ہی یہ صوفیزم نکلی ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ لوگ اس چیز کی طرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، حالانکہ معاملات کچھ اس سے برعکس ہیں، جو بھی انشاءاللہ کچھ منٹ کے اندر ہی آپ کے سامنے بیان ہو جائیں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، قرآن کو نازل کر دیا، حدیث کو ہم تک پہنچا دیا، لیکن ذاتی جو تطہیر ہے، تذکیر ہے، اس کے لیے بھی کوئی اس سے الگ چیز ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کوئی آج کا فنومینا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے اندر بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، جس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے حدیث کے رکھتا ہوں۔ 3 صحابی آئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ روایت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی۔ تو تین صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں نا اللہ کے نبی کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی، آپ کا اخلاق جو تھا وہ کیسا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بولا قرآن تو پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن بھی تو ان کا اخلاق ہے۔ تو پوچھا وہ کیسے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ تم قرآن پڑھو، تمہیں سیرہ کی سمجھ آئے گی۔ ہم لوگ سیرہ کو بھی نا سمجھنے کے لیے مخصوص کتابیں چن لیے، جی مثال کے طور پہ رحیق المختوم ہے، سیرت النبی ہے، اس مختصر سی کتابیں، ان سے سیرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ تو ہسٹوریکل کتابیں ہیں۔ سیرہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا، اس کے اندر ڈبکی لگانا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی تو کیونکہ بخشے بخشوائے ہیں، جس طرح کہ ہمارا بھی اندر کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی مولوی کے یا کسی عالم دین کے یا کسی پیر فقیر کے، کسی صوفی کے یا کسی دربار میں کسی کی بیعت کر لیتے ہیں تو ہم بھی بخشے بخشوائے ہیں، کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مال روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا، وہ تینوں ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ کے نبی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں کیا کروں گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی جو ہے رات کا قیام کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا ساری زندگی۔ اچھا دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے اللہ کی قسم میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اچھا یہ تینوں بندے جو ہیں اب یہ بات کر کے چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے ہیں، آ کے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ معاملہ سارا ذکر کیا
تو نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو بلا لیا، ان تینوں صحابہ کرام کو بلوا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم یہ دین میں اس طرح سے غلو کرو گے؟ میں تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کا قیام کرتا بھی ہوں، رات کا قیام چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ میں نے نکاح بھی کیے ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو تم یہ کیسے جرات کر سکتے ہو کہ تم یہ کہو کہ جی تم مجھ سے بھی زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی بھی عمل، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل ایسا ہے جس کے اوپر میرا حکم نہیں ہے، جو دین کے مطابق نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، تو وہ ضائع ہو جائے گا، جتنی مرضی نیکیاں کری جاؤ، کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں اس کا۔ لیکن ہم لوگوں کے سمجھ میں یہ آتی نہیں نا اصل میں، وہ اس لیے بھی نہیں آتی کیونکہ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھائی نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو سینیریو بدل گیا۔ اس وقت کیا تھے وہ لوگ، وہ تھے نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کری، چند لوگ ہیں جو ابھی بھی کوشش کرتے ہیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی، لیکن اکثریت جو ہے، وہ جمہور جو ہے، وہ عقل سے پیدل ہوگی۔ وہ کس طرح سے؟ ان کا نظریہ یہ ہے جی اگر میں فلاں پیر کی بیعت کر لوں، اگر میں فلاں دربار پہ جا کے منت مان لوں، اگر میں فلاں مولوی کے پاس جانا شروع کر دوں تو مجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہی لوگوں نے مجھے جنت لے جانا، انہی لوگوں نے میری کلائی پکڑنی ہے اور مجھے کسیٹ کے جنت میں لے جانا ہے، مجھے الگ سے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنے جو دینی معاملات اور ہمارے اعمال کا تعلق اور ہمارے عقیدے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو جب یہ لگا کہ ہمیں دین کو سمجھنے کے، پریکٹس کرنے کے علاوہ تذکیر کے لیے، اپنی موٹیویشن کے لیے، دین کے اندر ایمان کو بڑھانے کے لیے ان فرائض سے بھی زیادہ کچھ اور بھی چیز کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ ایسی بھی حرکتیں کرنے والے لوگ ہمیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اے اللہ تو ان لوگوں میں ایسا ایک نبی بھیجنا، رسول منہم انہی میں سے ایک رسول ایسا بھیجنا جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی، جو آیات کی تلاوت ان کے اوپر کرتا رہے، آیاتی کا ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کو سکھاتا رہے، والحکمت، اور دین کو سکھاتا رہے، ویزکیہم، اور ان کو تذکیر بھی کرے، ان کی تطہیر بھی کرے اور ان کی صفائی بھی کرے، ساتھ ساتھ ایمان کی صفائی بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے قرآن مجید میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے پھر تم میں سے اس نبی کو بھیجا جو تم پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، آیتوں کی تلاوت کرتا تھا اور تمہیں دین سکھاتا تھا، اور تمہاری صفائی، تمہارے ایمان کی صفائی بھی کرتا تھا، اور تمہیں دین اور حکمت کی باتیں سکھاتا تھا، اور تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا تھا جو تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ لیکن ان عقل کے اندوں کو یہ سمجھ تب آئے جب یہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، جب یہ قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ اپنے جو محبت ہے اس کا اظہار کریں، جو سیکھیں، آگے کوشش کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، نہیں جی ہمیں نہ تو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی مولوی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اسکالر سے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم فلاں دربار پہ جائیں، وہاں سے بچے مل جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو روزی مل جاتی ہے، وہاں سے بارشیں مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ کو آپ کے جانور بچ جاتے ہیں، آپ کے جانوروں کا دودھ پڑ جاتا ہے، فلاں 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 فلاں، یہ سب کے سب
ان لوگوں نے قیامت کے دن پتہ کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر جب قیامت کے دن پکڑے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہنا کہ ہاں جی جاؤ بلا کے لے آؤ، اب ان لوگوں کو لے کے آؤ جن کی تم پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بھاگے بھاگے جائیں گے ان لوگوں کے پاس، ان پیروں کے پاس، ان فقیروں کے پاس، ان صوفیوں کے پاس، ان علماء کے ساتھ، ان ملاؤں کے پاس، اور یہ آ کے کہیں گے ان سے کہ یار آپ تو پھنس گئے ہیں، آپ بچاؤ ذرا ہمیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے کو پکڑ لیا، اب تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ جاؤ جن کی تم گارنٹیاں دے رہے تھے، جن کے اوپر تم یقین تھا تمہیں کہ وہ تمہیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے، جاؤ لے کے آؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ جائیں گے ان لوگوں کے پاس تو پھر وہ کہیں گے بھائی ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم تمہیں کیسے چھڑائیں؟ ہمیں تو فلاں نے کہا، فلاں نے اچھا فلاں نے کیا کہا؟ پھر وہ آگے شیطان کے پاس چلے جائیں گے۔ جو برے لوگ دین سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں ان کے پاس تک ان کو شیطان نے برگلایا نا کسی نہ کسی طرح۔ پھر یہ جو بڑے پیر ہوں گے نا، سارے نہیں، یہ جو پیر ہوں گے، مولوی ہوں گے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے، اپنے گھروں میں اپنی پراپرٹیاں بنانے کے لیے، اپنے دربار بنانے کے لیے، اپنے جو یہ بھی انڈسٹری ہے، پورا مافیا ہے یہ۔ اتنے پیسے کسی وزیر کے پاس نہیں ہوں گے جتنے آپ ان کے پاس نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے گلے بھرے، ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے، سوئس اکاؤنٹ کے اندر ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، آپ یقین کریں۔ جب شیطان کے پاس یہ لوگ جائیں گے وہاں پر جا کے ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی اب تو ہم بھی پھنس گئے، تو شیطان نے کہا تھا، شیطان پھر کہا میں نے تمہیں کہا تھا میرے پیچھے لگو، جب میں نے تمہیں میرا تو اللہ تعالیٰ نے آپ تم لوگ قرآن میں خدا ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تمہارا بعض کا بعض کا دشمن ہے۔ تو جب شیطان جو ہے اس انسان کا کھلا دشمن ہے تو تم نے کیسے مجھے اپنا دوست تصور کر لیا؟ میرا تو کام ہی ہے، میں تو اسی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، میں تو اسی وجہ سے آدم اور حوا کو بھی بتلایا، میں نے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں نے تو قیامت کے دن تک ان کو چھوڑنا نہیں جو تیرے دین کی کوشش کریں گے، اور میں نے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے پیچھے پڑا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو جہنم کے اندر ہی پھینکوا دیتا۔ تو تم کس کھیل کی بولی، تم کس وجہ سے میرے اوپر توکل کر کے بیٹھ گئے تھے، تم کس وجہ سے میرے پیچھے لگ گئے تھے، اور تم سمجھنے لگ گئے تھے کہ میں تمہیں دین کی بات سمجھاؤں گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کے سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم اس سے بھی الگ ہو کے دین کو سمجھ لیں گے مولویوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت کی پابندی کرنا لازم جس طرح قرار دیا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں دو چیزیں دے کر گئے اپنی زندگی کے اندر۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو حدیث نبوی۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان قرآن اور حدیث کو پڑھے نا، اس کو عمل نہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ بھی سوچنا شروع کر دے کہ میری ان دونوں کے بغیر نجات ہو جائے گی؟ یہ تو پاسبل، یہ تو ممکن نہیں۔ ہمارے اس وقت نا برے صغیر کے اندر ویسے تو بہت سارے فرقے موجود ہیں، صوفیزم کے بھی اندر فرقے موجود ہیں، تو لیکن جو مشہور اس وقت پائے جاتے ہیں وہ چار، جو کہ برے صغیر کے اندر، ویسے ایران اور عراق وغیرہ والی سائڈ پہ اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ الگ کبھی ڈیٹیل میں کورس کے اندر میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو لیکن جہاں برے صغیر کے اندر چار ہیں، نمبر ایک چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، اس کے بعد آ جاتا ہے قادریہ۔ اچھا اب یہ دیکھیں چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، قادریہ، یہ چار ایسے فرقے ہیں یا چار ایسے صوفیزم کے پلر ہیں جن کی جو ہسٹری ہے ان کا بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کام شروع کہاں سے ہوا یہ بھی تو پتا ہونا۔ اب پہلے تو میں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ شروع کہاں سے ہوئے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
اصل صوفی جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ کیا گیا ہوا تھا، اور کن لوگوں کو صوفی سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور جن کو حجت سمجھ کے لوگوں نے آج تک اس کو پریکٹس بنایا ہوا۔ پہلے لے لیتے ہیں ہم لوگ سلسلہ چشتیہ، ٹھیک ہے۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے، اس کے جو بانی تھے وہ تھے خواجہ احمد ابدال، جو کہ 4 ہجری کے اندر جنہوں نے وفات پائی ہے، اور 965 عیسوی کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ بعض کے نزدیک خواجہ ابو اسحاق شامی جو ہے وہ یہ چشتیہ فرقے کے اس کے بانی ہیں، یعنی کہ اس کو آغاز کرنے والے، انہوں نے وفات پائی ہے 940 عیسوی کے اندر۔ لیکن برے صغیر میں اس سلسلے کو نمایاں کرنے والے یا مشہور، جن کی وجہ سے مشہور ہے، وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا نام ہم بھی جانتے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سہر وردیہ جو ہے، یہ ان کے بانی جو ہے وہ ابو الخبیب سہر وردی ان کو کہلایا جاتا ہے، لیکن برے صغیر کے اندر اس کا جو فروغ ہوا ہے وہ ہے شہاب الدین سہر وردی رحمہ اللہ۔ ان کی جو خواجہ معین الدین چشتی تھے، ان کی وفات جو تھی 1236 کے اندر ہوئی ہے، اور ان کی 1234 کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سلسلہ قادریہ، جن کے بانی یا جن کو فروغ دینے والے جو ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے، جن کی وفات 1166 کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آ جاتا ہے نقشبندیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے، ان کے بانی خواجہ محمد یسوی ہیں، جن کی وفات 1166 کے اندر ہوئی، لیکن ان کا فروغ جو ہے وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، جن کی وفات 1388 عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی وجہ سے برے صغیر کے اندر فروغ میں آئے۔ ان لوگوں ابھی دیکھیں، ان لوگوں کی ہسٹری کوئی اتنی پرانی نہیں ہے کہ جتنی ہمارے دین اسلام کی ہے۔ اب اگر نبی الاسلام کے دور کے اندر صوفیزم نہیں تھا، رہبانیت نہیں تھی، دین کا ترک کرنا، فرائض کو ترک کرنا نہیں تھا صحابہ کرام کے اندر، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جو زمانہ ہے وہ میرا ہے، اور میرے بعد آنے والوں کا ہے، اور ان کے بعد آنے والوں کا، سمجھ گئے؟ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 3 ادوار تک تو وہ بہتر دور تھا، لیکن اس کے بعد معاملات خراب ہونے شروع ہوئے۔ یہ جو فرقے، یہ جو سلسلے جن کا آغاز ہوا ہے، یہ تو سٹارٹ ہوئے ہیں یہ چند سال پہلے، جن میں سب سے پرانا اگر آپ سلسلہ لیں تو وہ تو سلسلہ چشتیہ بنتا ہے، وہ تو 965 عیسوی کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ تو 965 عیسوی سے پہلے تو صوفیزم تھا ہی، ان لوگوں نے سٹارٹ کیوں کیا، یہ کوشچن بنتا ہے۔ ان لوگوں کا سٹارٹ یہ ہوا تھا، کچھ لوگ، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دین اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے اور ایمان کو ہر بار بوسٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ رہنے کے لیے، دین کے لیے، تو ہمیں فرائض کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے نوافل کے طور پر۔ پہلے ان میں سے ایک فرقے نے جنہوں نے سٹارٹ کیا، انہوں نے فرائض کو سر انجام دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کے ساتھ ہمیں ذکر و اذکار کو بھی زیادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ جب جنریشن آئی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا فرائض کو نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں جو گناہ ہیں ان سے بچنا ہے، اور ساتھ ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اس کے بعد جو آئی ہے جنریشن، انہوں نے کیا کیا، فرائض چھوڑ دیے، گناہ کرنے شروع کر دیے، ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیا، اور یہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، صوفی ہیں، یا کتب ہیں، ابدال ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے اگر ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں خود بخود جنت میں کڑائی سے پکڑ کے لے جائیں گے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بس اللہ رحمانیت کی طرف لوگوں سے الگ ہو جانے کی ضرورت ہے، بس الگ ہو کے بس اللہ اللہ کریں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ اللہ بھی کیا کرنا ہے، اب ہم جانتے ہیں اس وقت تو تھا یہ لوگ ذکر کرتے تھے، محفلیں کرتے تھے، لیکن کیا اس طرح کی محافل جو ہیں وہ صحابہ کرام نے کبھی منعقد کی تھی؟ کیا اللہ کے نبی کے دور میں یا ان کے بعد آنے والے دور میں، تابعین میں، تبع تابعین کے اندر کیا اس طرح ذکر کی محفلیں ہوتی تھی؟ ایک بار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نہیں تھے اس دنیا کے اندر، فرما چکے تھے،
انہوں نے ان کو پتا چلا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے حلقہ بنایا، مجلس بنائی ہے، اور اس مجلس کے جو اس کے اندر کیا وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے ان کو ڈانٹا باقاعدہ طور پہ، تو تم نے یہ کام پہ شروع کر دیا، جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ہم نے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تم کون ہوتے ہیں اس چیز کا آغاز کرنے والے؟ تو لٹرلی عبداللہ بن عباس نے ان کو بھگایا وہاں سے، نکل جو بھاگ دو یہاں سے ورنہ میں تمہیں بتائیں گے۔ تو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کو اتنا کلیئر تھا یہ چیز کہ دین چیز کا حصہ نہیں ہے، یہ جو چیز ہے دین کا حصہ نہیں، اس لیے وہ اس طرح کے کسی بھی بدعت کو، کسی بھی نئی چیز کے آغاز کو کبھی بھی جو اس کو بڑھ لیتے تھے، اس کو فوراً اس کو کالا کما کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے اگر یہ سٹارٹ کرتے تھے اس طرح سے، تو پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو تم سے زیادہ متقی ہوں گے، تم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کی نماز روزے تم سے زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن قرآن کے حلق سے نیچے بھی نہیں گزرے گا، ان کی نمازیں جو ہے، ان کے روزے جو ہے کسی فائدے نہیں آئیں گے، اور جب کبھی تمہیں ایسے لوگ ملیں ان کو قتل کرو۔ تو یہ لوگ جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ان لوگوں کو پھر پکڑا گیا، علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان لوگوں کو قتل کروایا، اور جو وہ ایسے لوگ تھے جو عام لوگوں سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، عبادات کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور وہ کیا وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ فرائض سے دستبردار ہونا شروع ہوئے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم کمپیوٹر لگا دیتے ہیں جیسے آج سمجھ۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کے لیے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کریں گے تو ہم معافی بھی مل جائے گی، فلاں پیر کو اتنا ہدیے دے دیں گے، اتنا دربار کو چڑھا دیں گے، دودھ ہم اللہ معاف کرے، ایک 11ویں شریف آتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی، اگر ہم نے دودھ کا چڑھاوا وہاں پہ نہ چڑھایا تو ہماری بھینسوں کا دودھ سے سوکھ جائے گا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان لوگوں کو یہ لوگ کہیں کہ جی ہم لوگ مسلمان بھی ہیں، ہم لوگ بخشے بخشوائے بھی ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے دین کے کسی کام کے اوپر عمل نہیں کرنا، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ صوفیزم کو کا آغاز، یہ جو صوفیاء ہیں یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم کا آغاز ہوا تھا اصحاب صفا کے دور سے، یہ صوفیزم کو اصحاب صفا کی طرف جو ہے لنک کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں کلیئر کر دوں، اصحاب صفا جو تھے وہ مکہ کے اندر نہیں تھے، مدینہ کے اندر تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کا جو حکم ہوا تھا تو اس وقت مختلف ممالک سے جب مسلمان آ رہے تھے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی، ایک مدرسہ قائم کیا گیا، نبی علیہ السلام نے قائم کیا، جن کی تعداد کم ہوتی تھی، بڑھتی تھی، کبھی کسی ملک سے کوئی وفد آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کسی جگہ پہ 10 اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، کبھی 40 آ گئے، کبھی 70 آ گئے، تو ان کی تعداد میں کمی بیشی آتی رہتی تھی، کیونکہ یہ مسافر تھے، کمائی کوئی کرتا نہیں تھا، ان میں سے تجارت کوئی کرتا نہیں تھا، تو ان لوگوں کے لیے پھر صحابہ کرام پرووائڈ کرتے تھے راشن، دین کا کھانے پینے کا اہتمام بھی کرتے تھے، ساری ضروریات کو پورا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی جو تعلیم و تربیت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سرپرستی میں ہوا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک حلقہ تھا جو کہ صرف اللہ اللہ کرتا تھا، ذکر کرتا تھا اور دین کے اوپر پریکٹس نہیں کرتا تھا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ صوفیزم جو ہے اصحاب صفا سے اس کا آغاز ہوا، ایسا بالکل غلط ہے، بلکہ ایک حدیث جو ہے نا وہ صوفی بڑے وہ کہہ لیں کہ بڑے زور و شور سے شور و غل کرتے ہیں، ایک حدیث ہے جو کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اور امام ملا علی قاری نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا اور بے معنی قرار دیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ جی، اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ کوئی ایسی جماعت نہیں جس میں کوئی اللہ کا ولی نہ ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر لفنڈروں کی جماعت ہو، یہ میں ان لوگوں کی نہیں بات کر رہا، ویسے انہوں نے ایک بیان کلی طور پہ بیان کیا نا کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں، ٹھیک ہے،
اگر کوئی ایسی جماعت ہو تو اس کے اندر ولی نہ ہو تو پھر یہ تو بات ہی غلط ہوگی نا. ویسے یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جس کے اندر اللہ کا ولی نہ ہو. اگر اللہ کے دشمنوں کی جماعت ہے، غیر مسلموں کی جماعت ہے، تو ان میں اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب صفا کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. صوفی جو عام طور پہ کرتے ہیں کہ جی صوفی لفظ جو ہے وہ اصحاب صفا سے نکلا، ایسا نہیں بالکل بھی. اصحاب صفا جو تھے وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے مختلف ممالک سے، اور ان کا گزر بسر جو تھا وہ ان کا کوئی تجارت نہیں تھی وہ کرتے. وہ اسی مسجد کے اسی مدرسہ کے اندر صفا یونیورسٹی کے اندر ہی ہوتے تھے جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کو دیکھا جاتا تھا نبی اسلام کی سرپرستی میں اور صحابہ کرام کی سرپرستی میں. اب ان کے رہنے سہنے کا، ان کی ضروریات کا جو معاملات تھے وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو اگر اس چیز کا تعلق صحابہ صفا کی طرف کر دیا جائے تو یہ غلط ہے بالکل. کیونکہ صوفیزم جو ہے اس کا آغاز جیسے کہ میں نے بتایا جو 4 سلسلے اس وقت بر صغیر کے اندر نمایاں ہیں، سلسلہ چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے اور نقشبندیہ. ان میں سب سے پرانا جو سلسلہ ہے وہ ہے سلسلہ چشتیہ، جو کہ 965 عیسوی کے اندر جس کا آغاز ہوا ہے، اور جس کے جو بانی تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی کی وجہ سے فروغ میں رہے ان کا جو معروف ہوئے ہیں. لیکن اس کے جو بانی تھے اصل میں وہ تھے خواجہ احمد عبدال، ٹھیک ہے، جن کی وفات جو تھی وہ 965 عیسوی کے اندر ہوئی تھی. جو میں نے بتا رہا تھا کہ ایک حدیث جو صوفیوں کے اندر جس کو بڑی ایک اہمیت حاصل ہے اور وہ بڑے اس کو زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ جی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے ما من جماعت یجتمعون الا وفیہم ولی اللہ، کہ ایسی کوئی بھی جماعت نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا ولی نہ ہو. تو یہ جو روایت ہے یہ تو پہلی بات یہ موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑا ہے، خود گڑھا کے اس کو نبی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ملا علی قاری نے اپنی موضوعات جو کتاب ہے اس کے اندر اس کو بے معنی کلام قرار دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، من گھڑا. فرض کریں ایسا ہے تو نہیں ویسے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہر جماعت کا اندر ایک اللہ کا ولی ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی ایک جماعت ہو جو اللہ والوں کی نہ ہو؟ اللہ کا ولی ہونا تو ایک شرط ہے نا کہ اللہ کے بندے ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، اس کے محرمات سے اور اجتناب کرنے والے ہوں، روکنے والے ہوں. لیکن ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، پہلے فرض کریں مسلمانوں کا ہے تو ان میں سے برے لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، برے لوگوں کا اگر وہ گروہ ہے، اور چلے فرض کریں برے لوگوں کا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز اور روزہ صرف انہوں نے چھوڑا، اگر ایسے لوگوں کا وہ گروہ ہے اس کے اندر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے ان میں سے کوئی ایک نہ اللہ کا ولی بھی ہو. اللہ کا ولی ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں جن کا جاننا، جن کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ڈکلیئر کر دوں کہ میں اب نماز روزہ پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے جی میں اللہ کا ولی بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی بننے کے لیے نماز روزہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ ایسے ایٹریبیوٹس، کچھ ایسی چیزیں ہونا ضروری ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ کو قریب کرتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی جن کو اگر ہم مختصر کریں تو وہ چند الفاظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ آپ کو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے. اچھا اب یہاں پر چیز سمجھ لیں کہ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا. قرآن مجید میں آپ جب بار بار پڑھتے ہیں تو یہ جو دو لفظ ایک ساتھ جب آتے ہیں خوف اور غم کا تعلق کس طرح سے ہوتا ہے؟ خوف ہر اس چیز کا کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس ہو، موجود ہو، اور اس کے چھن جانے کا خوف آپ کو لائے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میرے پاس اس وقت صحت موجود ہے تو میں اس چیز سے خوف کھاتا ہوں، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ صحت مجھ سے لے جائے. ٹھیک ہے، کسی نعمت کے ہونے کے بعد اس کے چھن جانے کا جو خوف، جو ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خوف.
اور جو غم ہوتا ہے وہ غم اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو میں نے وقت گزار لیا اس کے اوپر ریگریٹ کرنا، سمجھ گئے؟ یعنی کہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جو آنے والے ٹائم میں آپ سے چھن سکتی ہے، اور غم اس چیز کا ہوتا ہے جو آپ کے کیے ہوئے عمل کے چھن جانے کے بعد، جب کیے ہوئے عمل کے اوپر آپ کو پشیمانی ہونا، ریگریٹ ہونا کہ یار یہ کام شاید میں نہ کیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو پھر اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں یہ چیز نہیں، ان کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ میں میرے پاس اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت میرے پاس دی تو چھین جائے گی، تو پھر کیا وہ چھین جائے گی؟ وہ ہے بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی چیز جو دی تھی وہ چھین اپنے واپس لے لی اللہ تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پہ دولت ہے، مال و دولت ہے، صحت ہے، یا اولاد ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو نعمت ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے، جو اس کی جو قلبی سکون کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر لے لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ چیز کے چھن جانے کے بعد، اس کو واپس لے جانے کے بعد وہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ٹھیک ہے، تیری مرضی، تو نے مجھے دیا تھا، میں نے تجھ سے پہلے اگر مانگا بھی تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے نہیں مانگا تو نے مجھے عطا کر دیا، اگر میں نے تجھ سے مانگی بھی تھی وہ چیز تو نے مجھے عطا کی، اپنی طرف سے کی نا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو پھر ٹھیک ہے، میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اصل صوفیاء ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان سے کوئی نعمت واپس لے لیتا تو وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے پھر وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ وبیلا نہیں کرتے، پھر وہ بین نہیں ڈالتے، پھر وہ اپنے گالوں پہ تماچے، سینے پہ تماچے نہیں مارتے، کپڑے نہیں مارتے، وہ سمجھ گئے؟ پھر وہ جا کے مجاور نہیں بن جاتے، پھر وہ دمال نہیں ڈالنا شروع کر دیتے، جا کے وہ پھر مجنوؤں کی طرح اپنے بال بکھیر لیتے، پھر درباروں پہ جا کے وہ نشے نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ پھر وہ درباروں پہ جا کے وہ سال ہر سال وہاں پر بھی وہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کے چھن جانے کے بعد، ان کو واپس لے جانے کے بعد ان سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، تیری چیز تھی، تو نے واپس لے لی۔ اگر وہ اس چیز کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ان سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ، کیسی بات ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کو جب ان کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر بھی وہ راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، ان کو اس چیز کا ریگریٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر فلاں کام برا کر لیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے ولی پھر اس کو کوستے نہیں رہتے اپنے آپ کو، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ یہ اس چیز کا شور نہیں کرتے رہتے، یار میں نے فلاں گناہ کر مجھ سے فلاں کام ہو، میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں سے زیادتی کر لی، میں نے فلاں کی زمین کھا لی، ٹھیک ہے، وہ یہ سارے پھر شور شرابے نہیں کرتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کس طرح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں وہ نماز کے ساتھ اور صبر کرنے کے ساتھ۔ اگر ان سے کوئی کام ان کو پتہ چل گیا ہے، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی پاس میں، ٹھیک ہے، یہ ایک ولی کا اور ایک مومن کا شیوا ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے اوپر، اس کو احساس ہو گیا۔ اب اس کو جب اس چیز کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اس کے بعد اب اگلا کام وہ کیا کرتا ہے، یا اللہ اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں نے پہلے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے وہ کام کر لیا، اب میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ یہ کام دوبارہ نہ ہو مجھ سے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، سمجھ گئے؟ کہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں، پھر اس کو استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھی بندہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہو کے اس کے پاس واپس آیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ ایک اور بھی چیز ہے کہ جب ایک مومن، جب ایک اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں اور نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے مومن بندے اللہ تعالیٰ کے، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے دوست کہلاتے ہیں۔ پھر ابھی جیسے آپ کو پتا چل گیا کہ مومنوں کی جو صفات ہوتی ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا آنے والی چیز کے چھن جانے کا، ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا جو پیچھے کر چکے ہیں اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے جو اصل ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر دو صفات جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے جو ضروری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کی جستجو کریں، کوشش کریں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہمیں کوشش کریں گے تو پھر ہی ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو ہم خود اس میں سستی دکھا دیتے ہیں یا پھر ہمیں سست کر دیا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کاروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے۔ ہم اپنے کسی بھی معاملے کے اندر کنسسٹنٹ نہیں، ہم کسی بھی معاملے کے اندر تسلسل مزاج نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو تسلسل برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا ایک شیڈیول بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون کون سے درجات ہیں، کون کون سے علوم ہیں جن کو حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور عطائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ ہم پر بھی نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کی جو دو نشانیاں وہ جو ہونی چاہیے اور جو ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلی کیا ہے؟ مقتصدون اصحاب الیمین، کہ وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقتصدون باصحاب الیمین، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ والے بن جائیں۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسری چیز اللہ کے ولی کی ایک تو چیز یہ ہے مقتصدون باصحاب الیمین، کہ وہ دائیں ہاتھ والوں کی طرف بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے وَمُقَرِّبُونَ السَّابِقُونَ، اور جو ان میں سے پہلے اچھے لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے جن درجات کو عبور کرتے ہوئے، جن علوم کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، عشرہ مبشرہ، صحابہ بدر، ٹھیک ہے، جتنے بھی صحابہ کرام اللہ کے جو ولی، یہ سارے ولی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، ان ساروں اپنی زندگی ان لوگوں نے لگا دی اللہ تعالیٰ کا دین سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی جدوجہد کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ریئل ولی ہیں۔ ہمیں اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تبھی ہم اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، بلکہ ہم ان سے ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ صحابہ کا وہ تھے نا کہ ان کی شرط تو یہ تھی نا کہ اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں سامنے دیکھنا، آپ کا دیدار کرنا، اور اسی حالت میں فوت ہونا۔ لیکن ہم کیونکہ اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہم نے، اس کے باوجود ہم اگر اللہ کے نبی اسلام کو نبی مانتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اقرار رکھتے ہیں، بغیر کسی دیکھے، بغیر کوئی معجزہ دیکھے، تو ہم ان سے بھی بہتر، اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اکارڈنگ ہم ان سے بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ سارے صدق کے دل سے ان چیزوں کی پریکٹس کریں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم ان اولیاء اللہ کے ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے، ان صفات کو اپنے اندر شامل کریں گے، تو تبھی ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں نا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے، اور یہ جو فرائض ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو بھی ایک مانتے ہیں،
تو لہٰذا ہم نے فلاں پیر کی بیعت بھی کی ہے اور فلاں صوفی کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ فلاں دربار پہ چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، اور ہم مہینے میں ایک بار جو ہے فلاں دربار پہ جا کے دودھ بھی چڑھاتے ہیں، چادر بھی چڑھاتے ہیں. تو ہم اللہ کے ولی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یہ ساری خرافات نہیں کرتے، نہ تو اس وقت، بلکہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ اپنی وصال سے 5 دن پہلے جو ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ تم پہلے جو امتیں تھی نا وہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مزار بنا لیتی، میں اس چیز سے منع کرتا ہوں، تم نے بھی اس چیز سے بچنا ہے کہ تم اپنے نبی کی قبر کو مزار نہ بنا دینا. اور اللہ کے نبی نے خود یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو مزار نہ، دربار نہ بنا دینا. الحمدللہ اس دعا کا اثر ہے، اس کی قبولیت ہے کہ آج تک وہاں پر وہ ایک نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دو جو جگہ ہیں، ان دونوں جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ان سب خرافات سے. لیکن اس کے برعکس جو ہے ہم لوگ ہمارے اندر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ابدال کتب صوفی جتنے سلسلے ہیں یہ سب کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو جنت میں پہنچا دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے. اچھا، اب ہم جب ان سلسلوں کے اوپر جاتے ہیں، ان درباروں کے اوپر جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جی وہاں پر ناچ گانے بھی چل رہی ہیں، قوالیاں بھی چل رہے ہیں، وہاں پر نشے بھی چل رہے ہیں، وہاں پر جی زنا بھی ہو رہا ہے، ہر برا کام جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارے وہیں پہ ہوتے ہیں. وہاں پہ جناب وہ گھوٹے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ شرابیں چل رہی ہیں، وہاں پہ سارے برے کا. یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے؟ کیا وہ یہ کام کرنے کی دعوت دے کے گئے تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ صرف یہ سب کچھ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ بن چکا ہے کہ یہ لوگ ہم جو بھی کریں، ہم گناہ ہر طرح کا گناہ کر کے بھی بخشے بخشوائیں کیونکہ ہم نے ان کی بیعت کی. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو صوفیاء ہے، اصل صوفیاء، اصل اولیاء، اصل جو اللہ کے بندے اور اللہ کے مومن ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب قرآن مجید اور دین محمدی نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کیا، اپنی زندگیوں کے اوپر اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اسی کو آگے پھیلائیں. اور یہ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اور اس کی ڈیٹیل جو ہے صوفیزم کی، اس کے علاوہ بھی 8 ایسے فرقے موجود ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا تعلق اسلام کے ساتھ قطع نہیں ہے لیکن وہ اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ ایک 8 قسم کے برے صغیر کے اندر ہی وہ سارے فرقے موجود ہیں. تو میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کورس میں پڑھا رہا ہوں، 3 مہینے کا کورس ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، آگے سمجھانے کی اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور ان خرافات سے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.